الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وخلفاء الراشدين المهديين وعلى جميع الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلوا عليهم حافظين وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم میرے انتہائی قابل احترام بھائیوں بہنوں اور بہت پیارے بچوں، اس دنیا کی کیے درے کا اس دنیا میں انجام اور احوال. ان الذين اجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين. یہاں تک بات آ گئی تھی کہ جو لوگ آج جہنم میں گل سڑ رہے ہیں دنیا میں ان کا یہ عالم تھا. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ. جب اہل ایمان کو دیکھ لیتے یہ فرعون صفت لوگ تو کیا کہتے؟ بیچارے گمراہ لوگ ہیں، نادان لوگ ہیں، حقیقت سے انجان لوگ ہیں. فرمایا وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ. حالانکہ ان کفار کو ان مسلمانوں کے لیے نگران یا محافظ چوکیدار بنا کے تو نہیں پیدا کیا گیا تھا. مسلمانوں کی چوکیداری ان کے ذمہ تو نہیں لگے کہ کیا کریں کیا نہ کریں اور کیا کرنے دیں اور کیا کرنے نہ دیں. ٹھیک، دنیا میں تو انہوں نے یہی کیا. کانوا من الذین آمنوا یضحکون، اہل ایمان کی توہین کر کے ہنستے تھے، اور جب ان کے پاس سے گزرتے تھے تو یتغامزون، تنزیہ انداز میں کن انکیوں سے اشارہ کیا کرتے تھے. وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ. اور جب اپنے گھربار میں آتے تو شان و شوکت اور روب و داب اور خوشی سے پھولے سمائے آتے، اور آتے بھی مسلمانوں کی طنز اور تشنیع پر اپنے تفنن طبع کے لیے توہین کرتے تھے. اور جہاں کہیں کسی مسلمان کو دیکھ لیتے قالوا ان هؤلاء لضالون، یہ بیچارے تو رستے سے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، کیا ان کو پتا، بس جنت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، حوروں کے غم میں مرے جا رہے ہیں. طعن اور تشنیع کی بات ہے. اور حالانکہ چوکیدار نہیں تھے، کافر چوکیدار نہیں تھے مسلمانوں کے. اب کیا ہوگا؟ فَالْيَوْمَ، اب تو عالم یہ ہوگا کہ آج الذین آمنوا من الکفار یضحکون، آج اہل ایمان ان کافروں پر طنز کر کے ان پر ہنستے ہیں کہ ہاں اب بتاؤ کس کا راستہ اچھا تھا. جناب یہود بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اچھی تھی یا ابو جہل اور کفار قریش اور مشرکین مکہ کی؟
اب بتاؤ خندق میں کیا کویا کیا پایا؟ بتاؤ بدر کا کیا انجام نکلا؟ کس نے کویا کس نے پایا؟ اب مسلمان اہل ایمان دیکھ لیں گے. اور ایک اور آیت ہے انشاءاللہ جب اس کی نوبت آئے گی تو اس پر وہی بات کریں گے. یہاں بس اس حد تک کافی ہے کہ اہل ایمان جہنمیوں سے یا غالباً جہنمی اہل ایمان سے کہیں گے کہ ہم نے ہمارے ساتھ اللہ رب العزت نے جو وعدہ کیا تھا وہ تو ہم نے دیکھ لی، سچ ثابت ہوا، تم بتاؤ. تو وہ بھی جواب دیں گے کہ ہاں قالوا نعم. پھر ایک اعلان ہوگا کہ لعنت اللہ علی الکافرین، مستقل اور دائمی لعنت ہے کفار. تو اب یہاں بھی یہی فرمایا فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. آج ایمان والے کافروں پر طنز کر کے ہنسیں گے اور کہیں گے کہ الحمدللہ اچھا ہوا کہ ہم بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہیں. عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، ٹھیک لگائے قیمتی گاؤ تکیوں پر، ینظرون رب العالمین کی زیارت کر رہے ہوں گے، اللہ کو دیکھ رہے ہوں گے. اور دوسری طرف جس طرح پہلی آیت میں اس کے حوالے پر بھی ترجمہ میں بات آئی تھی، جو نعمتیں اللہ رب العزت نے ان کے قرب و جوار میں بکھیر دیے ہیں، انواع و اقسام کی اشجار، انہار، شراب طہور، نفیس قسم کے لباس، نفیس قسم کے میوجات، نفیس قسم کی زیورات، سارے بکھرے پڑے ہیں. ان کے ہاتھ، ان کے جسم، ان کے صورت، ان کی سیرت سارے بھرے ہوئے، لحظہ لحظہ ان کی دلچسپ ترین لذتوں میں گزرتی ہیں، ایسی کہ ہر ایک لحظہ کا ذائقہ دوسرے سے بہتر، مختلف. ان کا یہ عالم ہوگا علی الارائک ینظرون. ہاں اب بتا دو هل ثوب الکفار ما كانوا يفعلون، کہ کفار کو جو انہوں نے کیا تھا دنیا میں اس کا معاوضہ مل گیا؟ ہاں، ان کو جو انہوں نے کیا تھا اس کا معاوضہ انہوں نے وصول کیا. اللہ کی بات نہ ماننے کا معاوضہ وصول کیا. اللہ کے رسول و انبیاء علیہم السلام کو جھٹلانے یا ان کو اذیت و آزار دینے یا حتیٰ کہ ان کو شہید کرنے کا انہوں نے صلہ پا لیا. آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کی قیمت چکا دی. تو معنی اس کا یہ ہے، یعنی جو کچھ انہوں نے کیا تھا قیمت وصول کر دی، نقد. اور وہ قیمت ہے اللہ کے دائمی عذاب میں گرفتار ہونا. اب ماشاءاللہ اللہ کی رحمتوں پر اور اللہ رب العزت کے فضل و کرم کے قربان جائے. اللہ نے پہلے بھی یہ وارننگ دی کہ دیکھو قیامت، آخرت، نیک اور بد کی سزا اور جزا، وہاں کے عالم، ایک ایک چیز کے حساب، تمام چیز اب دوبارہ یاد دہانی کے طور پر فرمایا جا رہا ہے کہ اس جہنمیوں کو جہنم میں کس چیز نے گرفتار کیا؟ انہی چیزوں. كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. پھر آج لو نتیجہ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. جی ہاں، کفار نے جو کچھ کیا تھا اس کی قیمت وصول کر گئے، اس کا معاوضہ پا گئے، اس کی مزدوری بہترین انداز میں حاصل کی، بھرپور، کوئی کمی نہیں ہوئی، کوئی اضافہ نہیں ہوا. یہ وارننگ ہے میرے عزیز بھائی، بہنوں، بیٹا، بچے پیارے.
کہ ہمیں جاننا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اس زندگی کو ہمارے لیے ہماری آخرت کی دائمی خوشیوں کے لیے ہمیں عطا فرما دی ہے۔ اپنے آپ کو ہمیشگی کی خوشیوں سے محروم نہ رکھیں، ان اقوام کے پیچھے نہ بھاگیں جو دنیا اور آخرت میں ذلیل ہوئے، ان لوگوں کے تابع بنیں جنہیں اللہ رب العزت نے دنیا اور آخرت میں عزت دی۔ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ یہ ہمارے اس صورت کے آخری درس کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم اور اس کے فرمودات پر ہمیں عامل اور اس کی شریعت پر چلنے والا بنا دے، اور ہمیں قرآن کی داعی بنا دے، اور یہ لمحات، یہ لحظات، یہ گزارشات قیامت کے دن ہماری نیکیوں میں حساب ہو جائیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔